السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز اور پروگرام کے ابتدا میں ہی مہمانوں کا تعارف نہایت ضروری. عدنان عابد صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں اور دو ماہرین قانون بھی ان کا ساتھ ہمیں آج اسٹوڈیوز میں حاصل ہوگا. نصیر الدین خان نیر صاحب, ابو ذر سلمان نیازی لاہور اسٹوڈیوز میں ہی ہیں, جبکہ اسلام آباد سے ہمیں رانا مبشر صاحب جوائن کر رہے ہیں. اور جیسے کہ میدان کی اگر بات ہو, لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو, یہ پاکستانی سیاست میں کچھ عرصے سے گونج رہا ہے اور سبھی سیاسی جماعتیں اس کے بار بار مطالبہ کر رہی ہیں. اگر فیلڈ کی بات کی جائے, عوام میں کون جا رہا ہے, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں وہ عوام کو راغب کرنے کے لیے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے خطاب کرے. جیسے لیکن مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو نواز شریف صاحب اپنی رونمائی کے بعد, اپنی واپسی کے بعد سے ابھی تک باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے نہیں گئے. البتہ ان کا یہ پروگرام تھا, شیڈیول تھا کہ وہ جلد سندھ کا دورہ کریں گے. اب وہ دورہ دسمبر کے پہلے ہفتے تک چلا گیا ہے. مین وائل آصف علی زرداری صاحب تو پنجاب کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. ملتان کے بعد وہ آئیں گے لاہور اور فوکس کر رہے ہیں وہ پنجاب کی سطح پر, جبکہ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بہت معنی خیز ہیں. زرداری صاحب صلح صفائی کی طرف کوشش کرتے ہیں معاملات جائیں, جبکہ بلاول اٹیکنگ اس وقت فارمیٹ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے علاوہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسری طرف بھی جا رہے ہیں, جسے نو گو ایریا کہا جا سکتا ہے, اور وہ اشاروں کنایوں میں کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں جو آج نوشہرہ میں بھی خطاب کے دوران انہوں نے کہیں. پہلے وہ بیان سنے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اپیل ہے, مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے جو 70 سال سیاست کر رہے ہیں, آپ اپنے منشور پہ لڑیں, انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں. وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا, یاد ہے وہ اب بیچارہ وہ خود جیل میں ہے. اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا. دوسرے کہتے ہیں بات تو ہو گئی 2 دہائی اکثریت ہمارا. اب یہ وہی لوگ ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے 15 تو جیب میں, باقی 3 میں مقابلہ ہوگا, اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے. ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا. ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا. مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں. کروایا گیا اور کسی اور, اس میں ضمیر میں بات کر رہے ہیں بلاول, اور یہ زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے, زیادہ گہری بات ہو جاتی ہے. لیکن عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے ہمارے پاس, پلیز چلائیں. اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, یہ ان کا غلط فہمی ہے. کا چہرہ اب عوام کے سامنے آ گیا ہے. نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں, نہ خدمت کرنے جانتے ہیں. پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں. اچھا, مجھے سمجھنا ہے یہ ذرا اشاروں کنایوں میں جو بات ہو رہی ہے, اس کو ذرا انٹرپریٹ کریں. نیر صاحب کس کو وارن کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور کیا وہ مزاحمتی بیانیہ جو نون لیگ چھوڑ چکی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں بلاول؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, صرف الیکشن کے ماحول کو ذرا ہیٹ دے رہے ہیں. نہیں, اچھا, الیکشن کے ماحول کو ہیٹ دینے کے لیے اگر صرف نون لیگ کے قائد کو ہی ٹارگٹ کرتے تو بہتر. اب وہ کسی کو کروایا گیا, کسی نے بنوایا تو غلط فہمی ہوگی. آپ کو پتہ ہے میں بتاتا ہوں ان کا مقصد کیا ہے. کیا یہ باپ بیٹا دونوں بڑے سیاستدان ہیں. جیسے کرکٹ میں 2 بیٹ کریز پر ہوں تو ایک بیٹنگ کرتا ہے, ہارڈ ہٹنگ کرتا ہے, دوسرا صرف کریز پہ قائم رہتا ہے. رنز لینے میں زرداری صاحب سافٹلی کریز پر قائم ہے اور بلاول صاحب ذرا ہارڈ ہٹنگ کر رہے ہیں. چلیں یہاں تک ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ یہ تو نون لیگ کی پالیسی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ. نہیں, یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان میں لوگ اکارڈنگ ٹو سچویشن پوزیشن لیتے ہیں. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رزلٹ قومی اسمبلی کا ایسا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں پھر سے ایک ہی کولیشن کا حصہ بن جائیں. ابھی بلاول بھٹو صاحب صرف اینٹی نواز ووٹ کو لیور آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں شاید یہ غلط فہمی ہے. اینٹی نواز ووٹ اب کسی اور کا پرو ووٹ ہے. اینٹی نواز ووٹ اب اس طرح نہیں ہے جیسے کبھی ماضی میں اینٹی نواز اور اینٹی بھٹو ووٹ ہوتا تھا. وہ پولرائزیشن آپ سوسائٹی میں واپس لائی جا سکتی ہے. ان کا ٹارگٹ پنجاب ہے. پنجاب میں ابھی آئیں تو انہیں پتہ چل جائے گا. ابھی وہ سندھ سے دورے کر کے پشاور چلے گئے سیدھے. انہیں پشاور میں عوامی حمایت نہیں مل رہی, انہیں عوامی جلسوں کی مکمل اجازت ہے, لیکن کہیں بھی کوئی ایسا کراؤڈ نہیں نظر آیا جس سے یہ جھلک نظر آئے
کہ یہ مستقبل کے وزیر اعظم کا جلسہ ہے. نواز شریف صاحب نے ایک جلسہ کیا, اس کے بعد وہ عوام کے پاس جانے کے بجائے صرف خواص کے پاس جا رہے ہیں, یعنی الیکٹیبلز کی تلاش میں, وہ بھی دوسرے پروونسز میں. اپنے پرومس میں سمجھتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے مقابلہ کر پائیں گے. بلاول صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سندھ سے نکل کے سیٹس لینا چاہتے ہیں اور اینٹی نواز ووٹ کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بغیر ابھی بزنس آف دی اسٹیٹ نہیں چلے گا. لیکن انہیں شاید یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے یہ گمان کیا کہ ہمارے موجودگی, ہمارا وجود, ہمارا ساتھ انیویٹیبل ہے. وہ کہیں کے بھی نہ رہے, خود ان کے ساتھ کئی بار ہوا ہے. بلاول صاحب سنبھل کے چلیں, وہ بات نہ کریں. ابھی کل تک تو آپ ایسے ایک 70 سالہ بوڑھے شخص کی کیبنٹ کا حصہ تھے اور سارا وقت ملک سے باہر رہے, اور آج آپ کو 70 سالہ سیاستدان پسند نہیں ہے. 2 ماہ کی بات نہیں ہوتی, 2 ماہ بعد انہوں نے پھر بدل جانا ہے. یہاں کنسسٹنسی کہاں ہے؟ کوئی تسلسل ہو کسی کی سیاست میں تو بندہ بات کرے. اچھا, ویسے نیئر صاحب مسلم لیگ نون کو چاہیے آپ کی خدمات حاصل کر لیں. آپ نے بہت اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جواب دیا, لیکن جو بات نیئر صاحب نے کی, ابو ذر, بات یہ ہے کہ اگر اس وقت سوال کیا جائے کہ کیا وہ اس بیانیے سے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کر اپنا شیئر بڑھانا چاہتے ہیں, کیا یہ ان کا ٹارگٹ ہے, یا اینٹی نواز ووٹر, اس بارے میں بھی نیئر صاحب نے بات کی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس بیانیے کے بعد سندھ بھی ان سے چھن جائے؟ دیکھیں, بے شک آپ اس وقت یہ چھوڑ دیں کہ کون یہ بات کر رہا ہے. آپ ڈونٹ جسٹ فوکس آن دا میسج یا فوکس آن دا اسٹیٹمنٹ. بات جو انہوں نے کی, اگر اصول دیکھیں تو بات بالکل وہ ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں, 3 طرح کی فیلڈز ہیں, یہ میں نے خود ہی انوینٹ کی ہے ٹرم. ایک ہوتی ہے فیلڈ, ایک ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ, اور ایک ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک ہے, اب فیلڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو تو دی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, پھر لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی ہوئی ہے. انہوں نے وہ کنونشن بھی کر سکتے ہیں, وہ جلسہ بھی کر سکتے ہیں, ووٹ بھی مانگ سکتے ہیں جا کے, سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ فیلڈ دیں جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے, جو پاکستان مسلم لیگ نواز کو ملی ہوئی ہے, وہ دیں ہمیں. جو دیکھیں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کیا ہوتا ہے, اس میں جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنی طرف اس کو کھینچتی ہے. تو اس وقت جو ان کو فیلڈ ملی ہوئی ہے اس سے وہ بیلٹ باکس کھنچ جائے گا نا, وہ ان کی طرف چلا جائے گا. کھینچ رہے ہیں آپ, بہت آگے کی سوچیں, نہیں کھینچے گا. تو اس وجہ سے یہ 3 طرح کی فیلڈز 3 پارٹیز کو ملی ہوئی ہیں. تو وہ بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی جو کوشش ہے وہ میرے خیال سے ان کو چاہیے. پریفرنس نہیں مل رہی ہے, لاڈلے نہیں بن رہے پڑے, بلکہ اب تو لاڈلا پرو میکس والا زمانہ آ گیا, وہ بننا چاہ رہے, وہ ان کو بنا نہیں رہے. یہ سارا ایشو ہے. جہاں تک پرنسپلی اصول کی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ادھر یہاں پہ دیکھیں, یہ کنونشن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا, نون لیگ نے بھی جلسہ کیا, سارا کچھ کیا. پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ دیکھ لیں, کے پی کے میں ان کا ایک نارمل سا بندہ جو جس کو آپ 4 مہینے پہلے نہیں جانتے تھے, شیر افضل مروت, وہ اتنے بڑے کنونشنز کر رہا ہے, جو پولیٹیکل ہے بھی نہیں, ان کا وہ لائر ہے, اتنے بڑے کنونشنز کر رہا ہے جس میں ان سب کو ملا لیں تو اتنا بڑا کنونشن نہیں ہوگا. اور یہاں تک آپ دیکھ لیں, ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پرویز خٹک صاحب نے ابھی نوشہرہ میں کنونشن میٹنگ کال کی. ہاں, وہ اس پہ رات کو انہوں نے سوچا کہ ہم نے ادھر مہمانوں کو ٹھہرانا کہاں ہے جو اٹینڈ کر رہے ہیں, سارا کچھ انتظام کرنا تھا, لوگ کافی آئے ہوئے تھے. تو اینڈ پہ پھر پتا چلا کہ جی سارے مہمان ایک ہی چارپائی پہ سو گئے کہ اتنے مہمان آئے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے دیکھیں, چارپائی بہت بڑی, نواز عوان کو آپ غائب کر دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ آپ کو ملے. ایک تو فری سروسز بھی دے رہی ہیں یہ پارٹیز نئی والی جو ہیں, بال بھی کٹوا دیتی ہیں, فیشیل بھی کروا دیتی ہیں آپ کو, آپ کی وہ پیڈیکیور مینیکیور بھی کروا دیتی ہیں, ویٹ لاس بھی مل جاتا ہے آپ کو, سارا کچھ تیار کر کے اتنی فیسلٹیز علیم خان صاحب اور جاوید صاحب خان دے رہے ہیں, سارا کچھ. تو یہ مذاق ہے آئین کے ساتھ, آپ کے بنیادی حقوق کے ساتھ مذاق ہے. آپ کسی پارٹی کو اس طرح دبا کے رکھ کے بیٹھ گئے ہیں, اور ایک پارٹی کو اتنی بڑی آپ نے نیکسٹ لیول قسم کی جو ہم نے نیازی صاحب, یہ فیشیل کرانا ان کی کون سی خلاف ورزی؟ دوسرے ویٹ لاس, یہ ساری چیزیں اگر ہم رانا صاحب کو پرووائڈ کر دیں, اور رانا صاحب پہچانے نہیں جائیں گے, 20 دن بعد ایسی نئی شخصیت بن کے نکلیں گے باہر, زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. اچھا, یہاں سے ابھی مجھے اور بھی بہت سی باتیں یاد آئی آپ کی باتوں کے. جی رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اسی طرح کی فیسلٹیز اگر نیئر صاحب کو دے دی جائے نا, جلسے کی جو بات ہو رہی تھی, نصیر الدین نیئر صاحب کو, یہ مروت صاحب کی بات کر رہے تھے نا, تو نصیر الدین نیئر صاحب کو اگر آپ ٹکٹ دے دیں پی ٹی آئی کا, اس سے بڑا جلسہ کر کے دے دیں گے. نہیں, وہ آپ کو بھی دے دیں گے تو آپ بھی کر لیں گے.
نہیں میرا تو خیر چھوڑے, میں تو سیاست میں ہوں ہی نہیں, میرا سیاست تعلق ہی نہیں, میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا. لیکن میں اگزامپل دے رہا ہوں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں نصیر الدین نییر صاحب, میں یقین مانے آپ ان کو اگر لے کے آئیں, اگر ان کو کنونس کریں کہ یہ سیاست میں لے کے آئے, اور سیاست میں اگر یہ آئیں اور ان کے پاس پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہو, بڑے بڑے جلسے کریں گے, یہ اتنے اچھے یہ جلسے کریں گے, اتنی اچھا یہ چیزیں بتائیں گے اور اتنی چیزیں سامنے لے کے آئیں گے کہ یقین مانے میں تو اب اپنا ایریا چینج کرانا پڑے گا, میں ان کے حلقے میں جا کے ووٹ دینے کی کوشش کروں گا. صاحب یہ چاہ رہے ہیں آپ کا فیشیل بھی ہو, ویٹ لاس بھی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ جا کے ترین صاحب کے گھر میں وہ اس سے پہلے ہی سرنڈر کر دیں گے. نییر صاحب کوآپریٹ کرنے والے بندے ہیں. اچھا رانا صاحب دیکھیں, ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا ذرا ایریا چینج کرانے کی, مجھے آپ سے ایکس رے کروانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹس یوزلی کانٹرڈکٹ کرتی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں. آصف علی زرداری صاحب تو الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاست کی حد تک ہے یا دونوں باپ بیٹا میں واقعی اختلافات ہیں؟ ویسے رانا صاحب آپ ایکس رے کے ساتھ سی ٹی اسکین بھی کر دیں. شکر ہے اس سے آگے نہیں گئے. عدنان صاحب دوسری طرف بھی جا سکتے تھے, لیکن وہ آپ ہی بتا دے تو اچھا ہے. دیکھیں اس میں اٹس ویری آبویس, یہاں پہ کھیلا جاتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ, گڈ کاپ بیڈ کاپ. یہاں سے ادھر ٹاس کر دی بال, اس نے اس طرف ٹاس کر دی بال, اور یہ اسی طرح کھیلا جا رہا ہے. ایک طرح ایک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دبانے کی کوشش کرتا ہے دبے دبے لفظوں میں, مطلب بٹوین دا لائنز رہ کے کہ جناب اس طرح میں دباؤں گا کہ دیکھیں ایسے مت کریں. دیکھیں نا رانا صاحب, فرق ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست میں. نون لیگ بھی سیم کام کرتی رہی, ادھر سے مزاحمتی بیانیاں چلتا رہا, اور ادھر شہباز شریف صاحب کی ایفرٹس کانٹرڈکٹ. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان آتا ہے نا, تو اس کے بعد پھر اپنی پڑ جاتی ہے. سو یہ فائدہ دے گا ابھی یہ دونوں جو کر رہے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ, کیا پیپلز پارٹی سیم فائدہ اٹھا سکے گی جو نون لیگ نے اٹھایا کبھی؟ تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز ذرا سمجھ لیں, جو چیزیں یہاں پہ اتحاد بنائے جا رہے ہیں نا سندھ کے اندر, دیکھیں سندھ تو پیپلز پارٹی نے اپنی ڈومین ہے نا ان کی, اور سندھ کے اندر اگر ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اتحاد بنائے جا رہے ہیں, جی ڈی اے کا اتحاد, مسلم لیگ نون کا اتحاد, ایم کیو ایم کا اتحاد, وہ اتحادی بن جائے, اس میں فرق پڑے نہ پڑے, 19-20 کا بھی فرق پڑے, بٹ دین اگین وہ تھوڑے اشارے کناروں میں بتا رہے ہیں کہ ان اتحادوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اتحاد مت بنائیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش مت کریں. اور یہ جو سوچا جا رہا ہے, یہ جو اتحاد بن رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں نہیں ہوگی, which is I doubt it. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ 19-20 کا میں بار بار کہتا ہوں فرق پڑے گا اتحاد سے, 10-20 کا فرق نہیں پڑے گا, سو اس میں ایشو ہوگا. تو وہ ایک ساتھ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اگینسٹ بندے پچ مت کریں, ہم تو آئے کر رہے ہیں جناب آگے بھی. حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی سٹینڈز نو ویئر, اٹس اے ریالٹی تو یہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میکسیمم نمبرز حاصل کرنے ہیں, میکسیمم سیٹس حاصل کرنی ہے, ذرا گرم کر کے رکھنا ہے ماحول کو, اور جناب ذرا تھوڑا سا اپنا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کو ایک آس دے کے رکھنی ہے. جو پرسپشن جو بنی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی کہ they are going to make it and they are going to be the next prime minister, میاں صاحب is going to be the next prime minister, اس پرسپشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ایک تھوڑی سائیکی بھی ہے نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں جناب کہ اگر اس کو ووٹ ڈالنا ہے اور یہ جیت رہا ہے, دوسرے کو ڈالنا ہے, اس کو نہ ڈالو جی, جڑا جیت رہے ہیں انہوں ہی پا دیو. تو وہ سائیکی بھی بریک کرنی ہے, پھر تھوڑا سا تھوڑا سا اپنے بندوں کو بتانا ہے, کانفیڈنس بھی دینا ہے کہ لیکن اس سے رانا صاحب جو ووٹر ہے یا ورکر ہے یا جو ان کے اپنی لیڈرشپ ہے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کی, ان کو یہ ایکسپلین کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی کہ پارٹی کی اصل پالیسی ہے کیا؟ نہیں دیکھیں پالیسی شالسی کسی کی کچھ نہیں ہوتی ہے, آبجیکٹیوز ہے بیسیکلی. پالیسی ڈز ناٹ میٹر, اس وقت پالیسی کوئی میٹر نہیں کرتی کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے, اس وقت تو آبجیکٹیوز ہیں. آبجیکٹیوز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین یو اٹین میکسیمم نمبر آف سیٹس, دیٹس اٹ, that's the objective. اور وہ آبجیکٹیو جو ہر پارٹی جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتی ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ پالیسی کیا ہے پالیسی نہیں ہے. نو, the policy is very clear. You have to make it and you have to be in the corridors of power. How you make it, that does not matter for the political parties. Simple, objective clear ہے سب کے. بالکل ٹھیک ہے. ران صاحب پالیسی ان کی تو نہیں ہے, لیکن نگرانوں کے حوالے سے تو ایک پالیسی کلیئر ہوتی ہے کہ انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے. ایسے میں کچھ ایسی سٹیٹمنٹس نگرانوں کی طرف سے آ جائیں جو بعد میں انہیں ایکسپلین کرنی پڑے.
یہ ایزمپشن، یہ ہنچ اپنا مائنڈ دے رہے ہیں عدنان عارف صاحب؟ نگران وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ ان کے منصب کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ نہیں، میچ تو نہیں کرتی، اور سب کو معلوم ہے سرکاری مشینری جانبدار ہے، تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، ان کو تو کنونشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں، ان کی لیڈرشپ، ان کے کارکن سارے جیلوں میں پڑے ہیں، تو کس کو یہ غلط فہمی ہے؟ ابھی سنو نیوز نے سروے کروایا ہے، ایکس جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا اس کے اوپر، کہ آپ نگرانوں کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں 0 سے 10 پہ، 0 بالکل یعنی خراب اور 10 بہت اچھی، تو 90% سے زیادہ لوگوں نے، 91% لوگوں نے کہا ہے کہ 0 صفر کارکردگی ہے۔ تو پبلک سنو جو ہے وہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پارٹیزن نہیں ہے، اور آپ اس پہ آپ دیکھیں لوگوں کی رائے، یہ کوئی سروے جو ہے کسی پارٹی نے نہیں کرایا ہے، کسی ایفیلیٹڈ گروپ نے نہیں کرایا، تو نگرانوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ دے آر بائسڈ، دے آر پارشل ان فیور آف PMLN اینڈ اگینسٹ دا PTI، یہ تو بات بالکل کلیئر ہے۔ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہی تھی نا جو پیپلز پارٹی کی بلاول کی، بہت امپورٹنٹ ہے آج کی تقریر، بہت اچھی تقریر تھی، اس میں انہوں نے بہت کھری سنائی ہیں، اور بلاول اپنے آپ کو صرف اس الیکشن نہیں بلکہ آگے دور تک اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ پوزیشن کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک ایسا سٹانس لے رہے ہیں جو پاپولر سٹانس ہے، اور جس طرح نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہماری حکومت ہوگی، اور جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں 120-25 سیٹیں، پہلے تو آپ کے پاس 64 سیٹیں تھیں، اب 120-25 کیسے ہو جائیں گی جبکہ آپ کی پاپولیرٹی پہلے سے بہت نیچے جا چکی ہے؟ تو اس پہ بلاول نے تو بہت کھچائی کی ہے نون لیگ کی، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ خطرے میں چل جائے، صدارت ان کی اگلے سیٹ اپ میں پکی ہے، اس لیے وہ ذرا وہ کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک برج کے طور پر کام کریں اور اس پوزیشن کو مینٹین کریں، لیکن بلاول جو ہیں اصل پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول ہی ہیں، اور وہ جس طرح پیپلز پارٹی کا نریٹو بلڈ کر رہے ہیں، اور جو الیکشن قریب آئے گا زیادہ بلڈ ہوگا۔ ایک بات تشویشناک ہے کہ حالات اس طرح پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جیسے 70s میں تھے، کہ آپ دیکھیں کہ اتنی پولرائزیشن پہلے تھی تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان خاص طور سے، اور یا آپ کہہ لیں نون لیگ کے ساتھ اتحادی باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، لیکن اب جو ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی پولرائزیشن میں شامل ہو گئی ہے، تو یہ صورتحال تو بڑی خطرناک ہے۔ اب اگر اس صورت میں الیکشن فروری میں ہوتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کو کوئی سٹیبلٹی تو نہیں ملے گی، اور اگر فرض کریں آپ پانی میں دودھ ڈالیں، دودھ میں پانی کی بجائے اس طرح کی دھاندلی کر کے الیکشن کرائیں یا اتنے جانبدارانہ الیکشن کرائیں، پہلی بات تو سرکاری مشینری اتنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں لے گی دوسرے کی خاطر؟ کوئی بھی سرکاری مشینری چھوٹا موٹا تو وہ کر سکتی ہے لیکن اتنی بڑی تبدیلی تو نہیں کر سکتی۔ اور دوسری یہ کہ ایسے رزلٹ کو مانے گا کون؟ کیا ملک میں استحکام ہو جائے گا؟ غریب کا چولہا جل جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، انڈسٹری چل پڑے گی، فورن انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی جب ملک میں اتنی انسٹیبلٹی، اتنی پولرائزیشن ہوگی؟ کیا پیپلز پارٹی بھی اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اگر آپ اس طرح کی الیکشن کی طرف جاتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک وقت تھا جب ایوب خان نے بھی، جب پولرائزیشن بہت زیادہ تھی تو گول میز کانفرنس بلائی تھی، اس میں ساری پارٹیز جو ہیں وہ گئی تھیں سوائے بھٹو صاحب کے، وہ جو انہوں نے پولرائزیشن رکھی انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ لیکن یہ کہ ایسے موقعوں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ پارٹیاں مل کے بیٹھیں، پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں۔ اگر ہم اس ماحول میں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو مجھے تو کوئی اس میں اچھائی نکلتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جس طرح کہ آپ نے ایک پارٹی کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے اور پھر آپ اس میں کوئی رزلٹ لے کے آئیں گے، اس رزلٹ کو مانے گا کون؟ کیا پیپلز پارٹی مان لے گی؟ کیا تحریک انصاف مان لے گی؟ آپ ایک ملک کی بڑی پارٹیوں کو بالکل ایلینیٹ کر کے کوئی سسٹم اگر بناتے ہیں اس کو کوئی مانے گا ہی نہیں، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، سنجیدہ صورتحال ہے۔ تمام پارٹیز کو بیٹھ کے پہلے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے چاہیے، کم سے کم منیمم رولز آف دا گیم جو ہیں وہ سیٹ ہونے چاہیے کہ جناب یہ ہے، اور اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا سب کو، پھر آپ الیکشن کی طرف اور اس سارے پروسیس کو کوئی لیڈ کرے نا، ماضی میں بھی اگر ایسا ہوتا رہا تو کوئی ذمہ داری ہے، لیکن اس پہ ٹرسٹ کون کرے؟ مجھے تو ریاست اس وقت مسئلے پہ بہت شدید تشویش ہے کہ یہ جس طرح کا ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے، آج بلاول کی تقریر ہے اور PTI کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد صحیح اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن کو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا کون رزلٹ کو مانے گا اور اس سے کیا نکلے گا؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اگر الیکشن ہو بھی گئے اور اس کے بعد دھرنے پہ بیٹھ گئی، جیسے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا،
تو کیا ہوگا. اور اگر سیاسی جماعتوں کے مل کر بیٹھے کی بات ہے تو سارا فساد اسی بات کا ہے کہ اتفاق پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہو سکا, ملکی مفاد میں بھی, کیونکہ کہا جاتا ہے راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں. تو یہی حساب ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر جانے سے پہلے عدنان عارف صاحب نے کوئی دودھ میں پانی ملاوٹ کی کوئی بات کی, اس پر بہت خوبصورت دلچسپ تبصرہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے منحرف رہنما کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا اس کے بھی ذرا آسان اردو میں مجھے نیئر صاحب آپ سے سمجھنا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے سے کیا ہوگا. نون لیگ کے لیے ایسا کیا کیا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ وسوسے ہیں لوگوں کے دلوں میں, اور ان وسوسوں کو بڑھاوا دینے میں پی ایم ایل این کی اپنی پارٹی پالیسی کا میجر رول ہے کہ جس انداز میں نواز شریف صاحب کو لندن سے رخصت کیا گیا, وہ اسلام آباد میں پہنچے, جو ٹریٹمنٹ انہیں ملا اور جو امیج بلڈنگ ہوئی, جو امپریشنز انہوں نے کریٹ کیے, جو فیلر سوسائٹی میں پھینکے, وہ صرف ایک ہی تھا کہ یہ صاحب فیوچر پرائم منسٹر ہیں, کیسز رہیں نہ رہیں ایوری تھنگ ول بی اوکے. اور اسی لیے بلوچستان سے انہیں جو اہمیت دلوائی جا رہی ہے یا دی جا رہی ہے, وہ زرداری صاحب کا صدارت کا راستہ روکا جا رہا ہے, چونکہ صدارتی انتخاب میں بلوچستان کے ووٹس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور مینیجیبل ہیں وہ ووٹس کسی بھی اچھے ماحول میں اور اچھے لوگوں کے لیے. اس میں زرداری صاحب بھی پریمپٹ کرنا چاہتے تھے بلوچستان, لیکن وہ لگتا ہے قریب آؤٹ مینوور ہو گئے ہیں بلوچستان میں. اب وہ ریسٹرکٹڈ ہیں سندھ انٹیریئر میں, وہاں سے سندھ اسمبلی میں میجورٹی تو لے سکتے ہیں, لیکن صدارتی انتخاب کے لیے درکار جو ووٹ ہے اس سے شاید بہت دور رہ جائیں اور کنسیڈر نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کو آگے لایا جا رہا ہے. جو لوگ یہ صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس ایک پارٹی کو بالکل کھیل سے باہر رکھ کے پی ایم ایل این کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. جیسے کبھی لوگ کہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, اب ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اور یہ تاثر میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے خود قائم کیا ہے. پبلک نے اس پرسیپشن کو ابھی تک ریسیو نہیں کیا. پبلک اوپینین جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں ان میں میاں نواز شریف صاحب کوالیفائڈ اور ڈسکوالیفائڈ بطور پرائم منسٹر یا ہیڈ آف میجورٹی پارٹی کے نہیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو سرویز میں پرسنٹیج نظر آ رہی ہے. پنجاب کی سب سے بڑی بات نیوز جو قدرے ٹلٹ رکھتا ہے اس طرف, جو ان کا اپنا سروے ہے اس میں بھی بڑا کنسیڈریبل مارجن ہے. میں مارجن نہیں بتانا چاہتا یہاں 20% نہیں, ممانعت ہے, ذرا مارجن نہیں بتانا چاہتا, لیکن ایک کنسیڈریبل مارجن ہے جسے میٹ کرنا شاید ابھی مشکل ہو. اور کوئی بھی ابھی تک ایک سروے نہیں آیا ماسوہ خاتون جرنلسٹ کے جو یہ کہے کہ پی ایم ایل این کی بھی کہیں کوئی سیاسی حمایت ہے. اب انہیں برتری دلوانا مقصود ہے تو ایک ہی طریقہ سے ہے کہ کسی طرح سے بھی انتخابی نتائج کو ایک شکل دے دی جائے. اس میں خبر جو ہے گردش میں ذرائع کے حوالے سے نادرا کے سرور یوز کرنے کی الیکشن کمیشن نہیں, وہ متنازع الیکشن. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ وہ ملک ہے جہاں لوگ ریفرنڈم کی بنیاد پہ بھی حکومتیں کر گئے, متنازع نتائج کی بنیاد پہ بھی حکومتیں کر گئے. لیکن اب ماضی سے مختلف نہیں سمجھتے آپ رائے عامہ کو, اور اس میں سوشل میڈیا کے کردار کو. اس لیے تو آج تک جتنے بھی سروے ہوئے ہیں کہیں بھی میاں نواز شریف صاحب اس میں لیڈ پارٹی کے طور پر نظر نہیں آئے. پنجاب میں بھی نہیں آئے, لاہور میں نہیں آئے. سب سے بڑی جو کوشچن ہے یا الارمنگ سچویشن ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ سینٹرل پنجاب میں جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں ان میں کہیں بھی وہ لیڈ پارٹی کے طور پر نظر نہیں آ رہے. ان کے کینڈیڈیٹس فیلڈ میں ہیں, دوسروں کے کینڈیڈیٹس ابھی فیلڈ میں ہی نہیں ہیں. جیسے وہی بات ہو رہی ہے جتنے جلسے کیے ہیں بلاول صاحب نے کے پی میں, جی ان کی سطح کی نہ صحیح درمیانی سطح کی قیادت کو کے پی میں جلسے کرنے دیجئے, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کدھر ہیں. ایک صاحب جیل میں ہیں ٹھیک ہے, ان کی درمیانی سطح کی قیادت کو لاہور میں جلسے کرنے دیجئے, کوئی چیز نظر آئے گی آپ کو. پولیٹیکل موبلائزیشن جب تک ایکول لیول پہ نہیں ہوگی انتخابات کو فیر کوئی نہیں تسلیم کرے گا. لیکن ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ مطلوبہ نتائج کے لیے فیر انتخابات کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں, ہم دعا گو ہیں, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ انتخابات کو متنازع نہ بنایا جائے, لیکن یہ سیاستدان ہیں جن کے اپنے بیانات اب ان انتخابات کو اور ان انتخابی ممکنہ نتائج کو متنازع بنا رہے ہیں. اگر آج بلاول صاحب اس انداز میں یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کو زبردستی نہ لایا جائے, وزیر اعظم بنایا جائے, تو وہی جو دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک صوبے میں 15 سال سے حکومت کر رہی ہے, اس کی پارلیمانی سیاست کی
सबसे लंबी तारीख है, ठीक है, उससे छोटी तारीख है PTI की, उससे छोटी तारीख है PMLN की मौजूदा शक्ल की। एक बड़ी पार्लिमानी लेगेसी रखने वाली जमात अगर खुद आज अभी इलेक्शन प्रोग्राम नहीं आया तो तमाम सियासी अमल को और इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बना रही है, ठीक है, तो एक PTI तो पहले ही दीवार से लगी हुई है। ठीक है, तो मैं अपने दो सीनियर पैनलिस्ट की बात से अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि एक तो अदनान आज़ाद साहब का ये कहना था कि इलेक्शन भी शायद मसाइल जो हैं पाकिस्तान के वो हल ना कर सके, और दूसरी तरफ नईर साहब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारे किस्से को मजीद उलझा रही हैं जो ऑलरेडी उलझा है। मुझे अबू ज़र आपसे ही जानना है, परवेज़ खट्टक साहब की जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करी इंतखाबात में ताख़ीर के लिए, और अभी ये बात हुई, एक खबर चल रही है कि नादरा के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो कनेक्ट करके परहैप्स कंपाइल किया जाए रिजल्ट्स को, दे डोंट हैव द सर्वर अवेलेबल, तो इसके लिए कोई मुआहदा या कोई बातचीत चल रही है। तो आपके ख्याल में भी कोई डिले आ सकता है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस? एक PSL यहाँ से शिफ्ट करने की खबर भी है इन फरवरी जो होने जा रहा था, बट UAE दैट माइट शिफ्ट, जिससे कयास आराइयों को तक़वियत मिल रही है। डू यू थिंक सो? देखें, इलेक्शन क्योंकि हमारे सामने पहले एक पंजाब असम्बली KPK असम्बली के इलेक्शन की जो आइन में कमांड थी 90 डेज़ की, उसकी वायलेशन तो हमें नज़र आई है, और उसका जो खमियाजा है जो, या उसकी जो मैं तो कहूँगा जो सज़ा बनती थी वो किसी के ऊपर नहीं आई। जो भी रीज़न से, सिक्योरिटी था, फाइनेंस का एक इशू बनाया था, हमारे पास एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। इस वजह से मैं बार बार कहता था ये नज़रिया ज़रूरत आप दोबारा जगा रहे हैं, तो अगर इन फ्यूचर फेब में भी कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, यू नेवर नो कि आपका इलेक्शन, तो अगर आपके पास पीछे एक प्रेसिडेंट आ गया तो इट कैन बी डिलेड, आप बिल्कुल हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस पे कितने हद तक इसको बर्दाश्त करेगी या इसको टॉलरेट करेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये तो हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन जो भी हो, इस मुल्क की आइन के साथ जाती होगी, इस मुल्क की आवाम के साथ जाती होगी, क्योंकि आपने गैर मुंतखब नुमाइंदे हम पे मुसल्लत किए हुए हैं जो हमारे पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, जिनके पीछे आवाम की मंशा नहीं है। मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से भी आपसे जानना है। एक जज साहब के खिलाफ तो जो शिकायत थी वो खारिज कर दी गई, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन उन्होंने उस कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है, तो स्टेटस क्या हो सकता है? और 4 महंगे तरीन वकील, इससे तासुर क्या आएगा? देखें, पहली बात तो ये है, जिनका उन्होंने डिसमिस कर दिया, मेरे ख्याल से यूनानिमस था, वो अभी उसका कोई आएगी जजमेंट तो देखेंगे उस पे क्या रीजन नहीं है। उन्होंने शिकायत करिंदा को तलब किया था, वो तो सब में किया था ना, दूसरे में भी किया था, और उसमें ज्यादा थे शिकायत करिंदा, इसमें सिर्फ एक शख्सियत था, वो पता है फिर वो पेश हुई हैं, वो पेश हुई हैं, और सुना है कुछ अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन वो खबरें ये नहीं है और कंफर्म है कि वो खारिज कर दिया गया, लेकिन खारिज कर दिया। जो दूसरा पेंडिंग वाला है, ये देखें, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होती है तो हमने माजी में भी देखा काफ़ी जजेस के खिलाफ हुई है, जिसमें इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब भी हैं, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन आर्टिकल 184(3) के नीचे फाइल करके उन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया था। तो इन जज साहब का कि बिल्कुल हक है, उनका इस्तेकाक है। अच्छा चले, वो टेकअप होगी तो उस पर बेंच कौन बनाएगा, कौन फैसला करेगा? देखें, उसमें ये जो मेंबर्स हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, ये तो नहीं बैठेंगे, इनको छोड़ के बाकी मेंबर्स का बेंच बनेगा, वो उसको देखेगा। लेकिन वो जो 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करती है बेंच बनाने का, उसमें तो यही होंगे ना? नहीं, बेंच तो वो 3 रुकनी कमेटी ही डिसाइड करेगी, लेकिन उस बेंच में जजेस कौन बैठेंगे जो उसको सुनेंगे, इसके अलावा वो इन सुप्रीम जुडिशल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो नहीं सुनेंगे। और इसमें माजी में देखा गया पहले भी किस तरह इस पे प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो वो बिल्कुल उनका राइट है, इस्तेकाक है, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। और वो क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसमें देखें, मेरिट्स को आप साइड पे कर लें, जिस तरह काजी फायद ईसा साहब के केस में, बल्कि आज जो सरदार तारिक मसूद साहब के केस में भी सवाल उठा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है शिकायत करंदा ने, बड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, आपका सोर्स क्या था, क्योंकि उसमें भी यही इशू था कि आपने ये सारी पर्सनल मैटर्स की चीज़ें कहाँ से निकाली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देख के तो यही लग रहा है कि एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड द कंप्लेनेंट, कि वो जितनी इंफॉर्मेशन है सारी उसको फैसिलिटेट किया गया। वो तो ऑडियो लीक भी एक आई ना, जो ऑडियो लीक का भी ये सारा देखे, ऑडियो लीक को भी चैलेंज किया गया ना, तो आपकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस बाबर सत्तार साहब के सामने, PM ऑफिस सब ने आके कह दिया कि जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं, हम कर ही नहीं सकते। तो अंडर व्हाट अथॉरिटी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन? ठीक है, रूट ऑफ पॉइजनस ट्री होता है, अगर आप किसी की प्राइवेसी में इन्फ्रिंज करते हैं, वो बात की बात है कि क्या एलिगेशन है क्या नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो होता है, अगर वही इलीगल है, आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके ऊपर पूरी इमारत जो खड़ी होती है वो गिरती है। क्योंकि आपने हमेशा यही अपनी इस तरह हम अगर अलाउ कर दें कि पहले तो वो बंदा सामने आए ना जिसने रिकॉर्डिंग की है,
ऑन तो करे एटलीस्ट. क्या कोर्ट से वारंट लिया आपने, आप अगले का फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप बताएं आपने कोर्ट से वारंट लेके अगर की है रिकॉर्डिंग तो ठीक है, फिर एडमिसिबल कर देते हैं, लेकिन उसका तरीका कार है पूरा. इस तरह नहीं कि जब दिल करे इसकी रिकॉर्डिंग कर लें, दिल करे उसकी रिकॉर्डिंग कर लें और फिर वो मीडिया पे भेज दें. हम अच्छा, जब उधर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा होगा तो क्या ये कार्रवाई रुक सकती है? जी, ये जब काजी साहब का केस चल रहा था तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रोक दी थी अपनी कार्रवाई. एज अ प्रैक्टिस, इसमें कोई कानून नहीं है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस जब वो चैलेंज किया जाता है तो वो उसको रोक लेते हैं. अच्छा, शिकायत का निंदा नहीं है सदर और वफाक, लेकिन मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उनको फरीक बनाया है. ऐसा क्यों? रेफरेंस तो था नहीं. रेफरेंस होता है जब गवर्नमेंट भेजती है. हाँ, लेकिन रेफरेंस तो ये था नहीं, ये कंप्लेंट थी ना, कंप्लेंट होती है जब एक प्राइवेट बंदा तो फिर भेजता है. सदर को क्यों आपने फरीक बनाया? सदर को तो नहीं फरीक बनाया उनके दरख्वास्त में फेडरेशन को. जी, फेडरल गवर्नमेंट को तो बनाना ही बनाना है ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इसमें आपको फेडरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ना, उनका होना जरूरी होता है इसमें. वो तो होता ही होता है, आपने उसको चैलेंज करना ही करना है. जी बिल्कुल, नॉर्मल प्रैक्टिस. और क्योंकि उसमें ऑडियो लीक्स का इशू भी है ना, तो फेडरेशन हैज टू कम एंड आंसर अबाउट द ऑडियो लीक्स आल्सो. चलें बाकी डोमेन्स की तरफ. बाकी को आपने पूछा था, परवेज खट्टक साहब ने भी चैलेंज किया. उनको क्या जल्दी है इंतखाबात की, मुझे तो समझ नहीं आ रही. अभी नई पैदाइश हुई है, थोड़ा टाइम लगता है होने में, वक्त लगता है आपको गेयर अप होने में. वापस आते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. राना साहब, एक तो ये केस पर आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होंगी, आप वहीं पर हैं जहां होती हैं ये मुलाकातें और जहां क़याम होता है सुफरा का. एक तो इलेक्शंस में अब 2-3 माह फरवरी में होने जा रहे हैं, 3 माह रह गए, चले फ़र्ज़ कर लेते हैं. उससे पहले ये सुफरा की मुलाकातें सियासतदानों से माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज. अगर तो ये रूटीन का हिस्सा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस पर नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है? देखिए, एक चीज़ ज़रा बाइफरकेट करने की ज़रूरत है. बाइफरकेशन ये है कि देखें, जो मसला हुआ, जो पीटीआई के कुछ लोगों ने, आई वुड से कि दे गॉट कैरिड अवे या व्हाटएवर, वो जो मसला हुआ, जो जाके जिना हाउस पे जो कुछ हुआ, उसमें जो जिस तरीके से शहदा के जो तस्वीर थी उनके साथ जो कुछ हुआ, उसको इग्नोर नहीं किया जा सक रहा. और उस पर अगर लाइन ड्रॉ कर ली जाए ना कि जी ये लोग हैं जिन्होंने इनसे ये काम हुआ एंड दे शुड बी ब्रॉट टू टास्क, तो फिर आसानी हो जाएगी पीटीआई को समझने में. या पीटीआई के साथ जो बात हम लोग करते हैं ना कि जनाब पीटीआई के साथ उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही या व्हाटएवर, तो वो जरा आसानी हो जाएगी उसमें समझने की चीज़ों को. वो हम लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ को, क्योंकि वो एक रेड लाइन थी जिसको क्रॉस किया गया. एंड स्पेशली शोहदा की जो चीज़ें, शोहदा की जो तस्वीर थी, जिस तरीके से उन्हें मिसमैनेज किया गया. हाँ, यानी आप कह रहे हैं इब्तिदा में चेयरमैन पीटीआई मजम्मत कर देते और डिसओन कर देते उन सबको क्लियरली, तो शायद ये प्रॉब्लम ना होता. आज भी ऐसा किया जा सकता है. बिल्कुल. देखिए आयशा जी, जब ये वाकया हुआ था, आप भी वहीं थी, हमने भी वहीं पे, आपने भी, मैंने भी, हमने वहां पे जाके शो भी किया और वहां पे भी हम लोग यही कहते रहे. और जब ये वाकया हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डे और उस दिन भी हम यही कहते रहे, बार बार कहते रहे, आपके शो में, मेरे शो में, आपके डे वन पे सजेशन थी, हम कहते रहे कि डे वन पे आपकी सजेशन थी. नहीं, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल. हमने कहा था कि उन लोगों को डिसोन कर दे, उनको डिसोन कर दे, और चेयरमैन पीटीआई खुद उनको डिसोन कर दे और उसकी मजम्मत करें. और वो अगर उस वक्त फ्रंट फुट की उन्होंने मजम्मत, लेकिन थोड़ा लेट थोड़ी सी की, लेकिन अगर मजम्मत कर देते, उसी वक्त कर देते, उसी रात को कर देते, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन वुड हैव बीन मच मोर डिफरेंट टुडे. लेकिन एनीवेज, वो उनकी अपनी कोई होगा, सोच होगी, उनकी अपनी प्लानिंग होगी, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने नहीं की, थोड़ा डिले की, जिसकी वजह से चीजें जो खराब होती रही. नाउ द डिप्लोमैट्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड. देखें, जो भी डिप्लोमैट है, चाहे हमारा डिप्लोमैट अगर अमेरिका में बैठा हुआ है या यहाँ पे जो डिप्लोमैट्स बैठे हुए हैं बैक होम, चाहे वो अमेरिकन डिप्लोमैट हो, चाहे वो ब्रिट्स हो, चाहे कोई भी हो, वेस्टर्न हो या यूरोपियन यूनियन से हो, बैक होम दे हैव टू सेंड देयर डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री जहां पे वो सर्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. पॉलिटिकल अपडेट देनी होती है. उनसे हो रही है मीटिंग्स? एग्जैक्टली, सबकी देनी होती है. नहीं, उनकी हो रही है मीटिंग्स? नहीं, मुझे नहीं पता उस चीज का कि उनके साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही. परवेज इलाही साहब का मैंने एक कई उड़ती चीज सुनी थी, वो कंफर्म करते हैं. साहब कहते हैं जनाब के उनसे कोई होते.
نہیں میں نہیں کوئی meeting نہیں ہوئی. اچھا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے. مجھے نا عدنان عادل صاحب کی بات کو آگے بڑھانا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی سارے لیڈرشپ کو ایک میز پر بٹھانا چاہیے. علماء کو تو بٹھا لیا, یہ سیاستدانوں کو بٹھانے میں مذائقہ ہے کوئی عدنان عادل صاحب؟ ان کے اختلافات ہیں, یہ تو سیاستدانوں میں جیسے پہلے علماء میں بھی اختلافات ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فقہ کے کتنے مسائل ہیں, لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے نا. وہ حلوے پہ متفق ہیں. اتحاد بین المسلمین کی علامت ہے حلوہ. اس پہ اقتدار بھی ایک حلوہ ہے, چلے کھیر بنا لیں. اب یہ ہے کہ نصر اللہ خان جیسے تھے وہ تمام پارٹیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے. اس وقت کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے. ایوب خان نے گول میز کانفرنس بلا لی تھی, تو کوئی پیپلز پارٹی انیشیٹو لے یا کوئی نون لیگ لے, اور یہ تینوں چاروں بڑی پارٹیاں اکٹھی بیٹھے. جب بھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے بلوچستان کے ایم پی ایس کی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے آصف زرداری کو امید تھی کہ میں صدر مملکت بن جاؤں گا اگلے سیٹ اپ میں, اگر نون لیگ کو اقتدار ملتا ہے وزارت عظمیٰ. لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان سے وہ بھی چھین رہے ہیں, تو بلوچستان کے ووٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئے, تو صدر مملکت الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. تو کچھ سیناریو ایسا انہیں لگ رہا ہے شاید نواز شریف صدر مملکت بن جائیں اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں. اس بات کا امکان ہوتا نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اپنی جو حملہ ہے وہ زیادہ تیز کر دیا ہے نون لیگ پہ. لیکن جو صورت حال ہے اس وقت کشمکش ہے پارٹیز کے درمیان, وہ بڑھ گئی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. پی ٹی آئی تو تھی, اب پولرائزیشن میں یہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن شیڈول کا ہی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, اعلان ہی نہیں ہوا. جو حلقہ بندیاں ہوئی تھیں ان پہ اعتراضات لوگوں کے دسمبر کے فرسٹ ویک میں اسکیجول آئے گا جی تو ابھی تو نہیں آیا نا, تو اس لیے شبہات تو ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ وہ فرسٹ, جب تک وہ نہیں آتا تو یہ شکوک و شبہات رہیں گے. اور یہ جو تلخ فضا ہے مجھے تو اس میں لگ رہا ہے کہ رانا صاحب کے بہت تعلقات ہیں الیکشن کمیشن میں. رانا صاحب کی رپورٹ خراب جی رانا صاحب, ہمیں رانا صاحب پہ پورا اعتماد کہہ سکتے ہیں. جو الیکشن سکیجول جو نہیں آیا جس کی آپ بات کریں, اس پہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ مہندی لگا کے رکھنا, ڈولی سجا کے رکھنا. ڈولی سجا کے, ڈولی کون سجائے گا اس کا پتہ تو چلے گا. چلے رانا صاحب کے گانے کو آپ سب لوگ مکمل سنیں اور پھر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں. آپ سے اگلے پروگرام میں ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نے کہبان.